السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روى مسلم عن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضی اللہ عنہ رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يأكل الرطب بالقثاء. معزز حاضرین، ابھی ہم نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی صحیح مسلم کی. حضرت عبداللہ ابن جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور کو کنکڑی کے ساتھ ملا کر کھاتے ہوئے دیکھا ہے. آج کے درس حدیث کا عنوان ہم ایسے باندھ سکتے ہیں: کھجور کے استعمال کا نبوی طریقہ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو کیسے استعمال کرتے تھے، انشاءاللہ ہم آپ کے درس میں آپ کے سامنے بتائیں گے. معزز حاضرین، سنت کسے کہتے ہیں، اس کا بڑا عجیب مفہوم ہے ہمارے معاشرے میں. کچھ لوگ میٹھا کھانے کو سنت سمجھتے ہیں، کچھ لوگ مخصوص چیزوں کو سنت سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگ بعض مسائل کے مجموعے کو سنت سمجھ جاتے ہیں. حالانکہ سنت کسے کہتے ہیں اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کیسے گزاری، آپ نے زندگی کے مختلف موقعوں اور پہلوؤں پر امت کو آپ نے کیا تعلیم دی، اس پر عمل کرنا یہ اصل میں سنت ہے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو کیسے استعمال کرتے تھے، آپ نے چیزوں کا استعمال کرنے کا حکم کیسے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو کس کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے، ان تمام چیزوں کو سنت بھی کہا جاتا ہے. اس سے آگے بڑھ کر اگر میں یہ کہوں تو اس کو طب نبوی کہا جاتا ہے. طب نبوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اس ساتھ ملا کر کھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی کے عنوان سے کئی باتیں امت کو بتائیں. یہ بات بھی ہم ہی جانتے ہیں کہ کلونجی یہ اتنی بہترین چیز ہے. آپ نے فرمایا کہ موت کے علاوہ، بڑھاپے کے علاوہ ہر چیز کا علاج اس میں موجود ہے. معزز حاضرین، آج جو ہے یہ ڈاکٹری کا علم جو ہے بہت ایڈوانس ہو چکا ہے، اور علاج کے آج معاشرے میں اتنے طریقے ہیں، یہ طریقے شاید زمانے ماضی میں کبھی نہیں تھے. کتنے طریقے علاج ہیں، ایک تو انگریزی طریقہ علاج ہے، سدھا ہے، ہومیوپیتھی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، آکو پنچر ہے، پتہ نہیں کیا کیا علاج ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ علاج کے تمام طریقوں میں سب سے مبارک طریقہ وہ طریقہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زبان مبارک سے بیان فرمایا. کیوں؟ علاج کا سب سے اچھا طریقہ اللہ کے نبی کا کیوں ہے؟ اس لیے کہ طریقہ آسمان سے اترا ہے. جتنے دنیا میں دوسرے طریقے ہیں، دنیا نے جو ہے اس کو اپنائے ہیں. جو طریقہ آسمان سے گزرا اترا ہو تو اس سے بڑھ کر کیا جو ہے دنیا میں کوئی اور بہترین طریقہ علاج ہو سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ طریقے علاج دنیا میں بہت ہیں. لوگ سب سے زیادہ الوپت کی طرف زیادہ جاتے ہیں. حالانکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہے، تقاضا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم طب نبوی کا مکمل طور پر مطالعہ کریں. ہم آپ کے سامنے ایک کتاب کا نام بتاتے ہیں، آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں. علامہ ابن تیمیہ کے ایک شاگرد علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے طب نبوی. یہ کتاب عربی زبان میں چھپی ہے، اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا بچھونا کیسے ہوتا تھا. پوری کتاب کو پڑھ کر دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں اتنا بہترین کتاب دنیا میں آج تک کسی نے لکھی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ بخاری میں، مسلم میں الگ الگ کے جو ہے ڈاکٹری کے بارے میں کتابیں ہیں، لیکن علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے بہت بڑی جو ہے کوشش یہ ہے، انہوں نے اس طرح کی ساری چیزوں کو مکمل طور پر جمع کر دیا ہے. معزز حاضرین، ہمیں ہر طریقہ علاج کو اپنانا چاہیے، لیکن سب سے بہترین طریقہ علاج وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا تو اس قرآن میں کئی قسم کے پھلوں کے نام آئے. اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انگور کا قرآن میں ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجور کا بھی ذکر کیا ہے قرآن میں. سورہ قاف میں دیکھیں گے، سورہ انعام میں اور رعد میں، سورۃ النحل میں کئی جگہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کھجور کا ذکر کیا ہے.
یہ کھجور کیسا میوہ ہے؟ ڈرائی فروٹس آپ جانتے ہیں اس میں اس کا شمار ہوتا ہے. یہ کھجور گرم میوہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اس کھجور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرم علاقوں میں پیدا کیا ہے. یہ ایسا پھل ہے جو ہندوستان میں جو ہے نہیں ہو سکتا، بس ہندوستان میں کشمیر کے کچھ علاقے جہاں ہوتا ہے، ورنہ یہ کھجور کی کاشت عرب میں زیادہ ہوتی، ایران میں بھی ہے اور بہت جگہ ہوتی ہے. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور بڑا پسند تھا. جب کبھی کسی محفل میں جاتے، کسی کے پاس مہمان بن کر جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور تلاش کر کے کھایا کرتے تھے. معزز حاضرین، جیسے ہمارے معاشرے میں مچر رکھنا اور کوئی مٹھائی رکھنا جیسے ہمارا شیوا اور عادت ہے ہندوستان میں، عرب دنیا میں آپ دیکھیں گے کھجور کے بغیر کوئی ضیافت نہیں ہوتی. ہر ضیافت میں کھجور. اگر آپ فلائٹ سے اتریں گے، ایئرپورٹ میں کھجور سے آپ کا استقبال ہوگا. آپ کہیں بھی جائیں گے، کھجور کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوگی. شاید اسی کے پیش نظر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے. ابو بکر بھی نکلے، عمر بھی نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر سے پوچھا، اے ابو بکر و عمر تم کیوں نکلے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ بھوک کی شدت سے نکل گئے ہم لوگ. اللہ اکبر. اسی طریقے سے ابو بکر و عمر نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں نکلے؟ بھوک کی شدت سے نکلا. یہ اللہ کے نبی اور ابو بکر و عمر بھوک کی شدت سے نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شیخین کو لے کر مدینے کے ایک بازار، مدینے کے ایک باغ میں گئے. جیسے ہی باغ میں داخل ہوئے تو انصاری کا ایک باغ تھا. اللہ کے نبی نے ان کے گھر میں جا کر آواز دی. یہ صحابی جو انصاری صحابی تھے، میٹھا پانی لانے کے لیے باہر گئے تھے. اس موقع پر ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجور دیا اور ٹھنڈا پانی دیا. اللہ کے نبی کھجور کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر آپ نے کھجور کھایا اور ٹھنڈا پانی پیا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر و عمر سے کہا، اے ابو بکر و عمر، یہ جو ٹھنڈا پانی پیا نا ہم نے جو کھجور کھایا نا، یہ ٹھنڈا سایہ ہوگا نا، اس بارے میں اللہ تعالی ہم کو نعمتوں کے بارے میں قیامت دن پوچھے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم آیت کی اس وقت تلاوت فرمائی. معزز حاضرین، یہ کھجور کی اہمیت، کھجور کا قرآن میں ذکر، یہ کچھ باتیں تھیں. آئیے ہم اپنے درس کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو کئی باتیں بتاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کیسے استعمال کرتے تھے، یہ بات بھی آپ سن لیجئے. کھجور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اکیلے نہیں کھاتے. جب بھی کھجور کھاتے تو ساتھ میں کنکڑی ملا کر کھایا کرتے تھے. جیسا کہ روایت میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ کنکڑی کو ملا کر کھایا کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھجور کو خربوزے کے ساتھ یا تربوز ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے. عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کھجور کھاتے ہیں، ساتھ میں یہ خربوزہ اور تربوز کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کھجور کے اندر جو گرمی ہے نا، اس گرمی کو میں اس کنکڑی کے ذریعے، خربوزے کے ذریعے، تربوز کے ذریعے مارنا چاہتا ہوں. کیا آج کے ڈاکٹروں نے کہ یہ بات آپ کو بتائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے امت کو بتائی تھی؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کھجور بھی کھا رہے، ساتھ میں خربوزہ بھی کھا رہے. معزز حاضرین، یہ اللہ کے نبی کیوں ایسے کھاتے تھے کھجور کے ساتھ کنکڑی؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بریانی جب بنتی ہے تو ہم ساتھ میں کنکڑی کھاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ویسے نہیں تھا. جب بھی کھجور کھاتے ساتھ میں کنکڑی کھا لیتے تھے. کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ اللہ کے نبی کے عمل سے کھجور کے اندر جو گرمی ہے نا، اس گرمی کو مارنے کے لیے اور اپنے پیٹ کی حرارت کو دور کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کنکڑی کو استعمال کرتے، کبھی خربوزے کو کھاتے، کبھی تربوز کو مکمل طور پر استعمال کرتے تھے. معزز حاضرین، اللہ کے نبی کے اس عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے پیٹ کا خیال کرنا چاہیے. ہم کیسے کرتے ہیں؟ گرمی کے ان موسم میں رمضان آیا ہے تو رمضان کے اس موقع پر سحری میں، افطار میں کبھی بیچ میں کھجور زیادہ کھا لیے. گرمی روزوں کی گرمی کے ساتھ ساتھ یہ کھجور کی گرمی آ گئی تو لوز موشن کا شکار ہو جاتا ہے انسان، یا پیٹ کا درد شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کا بڑا بہترین جو ہے ہمیں موقع ہے. بہت حاضرین، ایک بات ہم آپ کو بتاتے ہیں،
اگر آپ اپنے پیٹ کے درد کی شکایت لے کر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر گولیاں لکھتا ہے، کہتا ہے گیس کی گولی پہلے کھانا، اس کے بعد میں کھانا، ہم اس کے بات کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن احادیث میں جو بات بتائی گئی اس پر سے ہمارا اعتماد اڑ گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے تھے اس کو توجہ سے سنو اور مکمل طور پر اس کو جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا ہم افطار میں کھجور کھاتے ہیں نا، تو ہمارے روزوں کی گرمی کھجوروں کی گرمی آ جاتی ہے، تو ایسے وقت میں کیا کریں؟ ایک تو کھجور کی گرمی، اور دوسرا روزے کی گرمی، اور تیسرا موسم گرم، یہ تین گرمی مل جائے تو کیا ہوگا؟ اسی واسطے ہم نے اس موضوع کا انتخاب کیا، ہم بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ کا کیسے خیال کرتے تھے۔ لہٰذا کبھی ہمیں گرمی کا خاتمہ کرنے کے لیے روزے کے ان دنوں میں کدو کا استعمال کرو، یہ بھی ٹھنڈا ہے، کنکڑی کا استعمال کرو، اگر سحری اور افطار میں اگر آپ کو دہی مل جائے تو دہی کا بھی مکمل طور پر استعمال کرو۔ اور یہ کدو اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا۔ ایک مرتبہ انس رضی اللہ عنہ کے گھر میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انس رضی اللہ عنہ نے کدو کا سالن بنا کے رکھا۔ اللہ کے نبی سالن میں کدو کو تلاش کر کے کھاتے تھے۔ حضرت انس کدو اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پلیٹ میں ڈالتے تھے۔ کدو بڑا پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدو کھا کے ان کے گھر سے چلے گئے۔ حضرت انس کے گھر میں دوبارہ کدو کا سالن اور ایک مرتبہ پکا، تو حضرت انس نے کیا کہا؟ سالن کا کٹورا رکھا ہوا ہے، اس میں کدو ہے۔ کدو سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے کدو، میں تجھے صرف اس لیے پسند کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پسند کرتے تھے۔ لہٰذا کدو بڑی اہم چیز ہے، اس کو بھی استعمال کریں۔ لہٰذا پیٹ کو ٹھنڈا کرنے والے فروٹس میں انار بھی ہے، انگور بھی ہے، خربوزہ بھی ہے، تربوز بھی ہے، اس کا بھی مکمل طور پر استعمال کریں۔ معزز حاضرین، کھجور کب استعمال ہوتا ہے ہمارے سماج میں، سوسائٹی میں، وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے منہ میں کھجور بنا کے ڈالا جاتا ہے، تحنیک اسے کہتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ مجھے بیٹا ہوا، میں اپنے بیٹے کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو آپ نے اپنے منہ میں کھجور ڈال کر جو ہے کیا کیا، اس کو چبا کر کے میرے بچے کے منہ میں ڈالا۔ یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھیں گے، اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کو جب بھی اولاد ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے۔ کیا آج اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو کیا وہ کسی مولانا کے پاس جائے، امام کے پاس جائے، مؤذن کے پاس جائے؟ ضروری ہے؟ ہمارے پاس یہی عقیدہ ہو چکا ہے کہ فلاں آدمی فلاں مولانا کے پاس کی تحریک کیا جائے، بڑے آدمی کے پاس کیا جائے۔ اس کا جواب بڑا اچھا جواب دیا عبد المحسن عباد مدینے کے مشہور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں کسی بھی شخص کے اندر برکت ہوتی ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام اپنے بچوں کو کھجور چٹانا یا میٹھی چیز چٹانا ہو تو رسول اللہ کے پاس لے جاتے تھے۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کے ہاں بچہ ہو تو فلاں عالم کے پاس جانا، فلاں مولانا کے پاس جانا، عقیدہ یہ رکھنا کہ فلاں اگر آدمی کر دے تو میرے گھر میں برکت پیدا ہو جائے گی، یہ صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا باپ خود کرے یا دادا نانا سے کروا دے، کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم سحری میں بھی کھجور کھا سکتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مومن کی سب سے بہترین سحری کھجور ہے۔ ہم نے اس سنت کو کیا کر دیا؟ خیر بات کہہ دیا۔ ہم جو ہے سحری میں ہٹ کھاتے ہیں، دہی چاہیے، روٹی چاہیے، سب چاہیے، لیکن کبھی اس سنت پر بھی عمل کرو۔ پوری سحری کر لو، اذان ہونے سے پہلے کھجور منہ میں ڈالو، کتنی بہترین جو ہے عمل ہوگا۔ ایک تو سنت زندہ ہوگی، اتباع رسول کا ثواب ملے گا، اور دن بھر اس کھجور کی وجہ سے آپ کی جسم میں جو ہے طاقت رہے گی نا، وہ طاقت آپ کروڑوں روپے دے کر خرید بھی نہیں سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں کھجور کھاتے تھے۔ آج ہمارے پاس کیسا ہے؟ سموسہ ہے، آش ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں سے ہم افطار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم افطار کرنے لگو تو کھجور سے افطار کرو۔ اگر تمہارے پاس کھجور نہیں ہے تو کیا کرو؟ گھونٹ پانی کے گھونٹ سے افطار کرو۔ یہ نمک سے، سموسوں سے افطار کرنا خلاف سنت ہے۔ یہ بالآخر کیا ہے؟ اللہ کے نبی سحری میں کھجور کا استعمال کر رہے ہیں، افطار میں کھجور کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
صبح سے بندے کا معدہ خالی، یہ بات غور سے سنیے آپ، صبح سے لے کر شام تک بندے کا معدہ خالی رہتا ہے، اس کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں کھجور اس لیے کھاتے تھے، خالی پیٹ میں جب کھجور آپ کے پیٹ میں جائے گا نا، معدہ اس کو قبول کرے گا، سب سے پہلے انسان کے جسم میں شوگر پیدا ہوگی، جب شوگر پیدا ہوگی تو طاقت مل جائے گی۔ ایک تو ایک فائدہ یہ، دوسرا فائدہ افطار میں کھجور کھانے کا دوسرا فائدہ یہ ہے، انسان کی آنکھوں پر روشنی ملتی ہے۔ کیسا کیسا علماء نے اس بارے میں جو ہے تحقیق کیا ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کو جانے سے پہلے بھی کھجور کھاتے تھے، اس سنت پر الحمدللہ عمل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز ہے، کھجور کا استعمال تمام مردوں سے، بچوں سے، بوڑھوں سے ہٹ کر حاملہ عورت کے لیے بہت اچھا ہے۔ آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم سے کہتا ہے، اے مریم، ہم نے تمہارے سامنے کھجور کا ایک درخت بنایا ہے، کھجور کے درخت کو ہلاؤ، ایسا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ایسا ہلاؤ کھجور کے درخت کو، کیا ہوگا؟ وہ کھجور کا درخت تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوروں کو گرائے گا۔ اس کے بعد کیا کرنا؟ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، فرمایا کہ اے مریم، تم کھجور کے درخت کو ہلاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تازہ کھجور گریں گے، تم کھاؤ اور پیو، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ معزز حاضرین، اس امت کے علماء نے کیا کیا تحقیق کر کے دنیا سے چلے گئے۔ حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے حالت حمل میں کھجور کھانے کا حکم کیوں دیا، اس کے فائدے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک تو حالت حمل میں عورت کو طاقت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنے وجود سے دوسرے کے وجود بخشتی، لہٰذا اس کو طاقت ہوتی ہے، لہٰذا دنیا کے ہزار ٹیبلٹ کھا لیا آپ، لیکن کھجور میں جو طاقت حاملہ عورت کو ملتی کسی اور چیز میں نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا، حمل کا آخری مرحلہ 9 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کھجور کے اندر ایسی طاقت رکھا ہے کہ اس کے لیے آخری مراحل بہت آسان ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے فولک ایسڈ، لوہا، آئرن، یہ سب چیزیں ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کسی حاملہ عورت کو آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ، وٹامن کی فلاں گولیاں لکھتی ہیں ڈاکٹرز، لیکن ان تمام چیزوں میں سب سے اہم کھجور ہے، لہٰذا کھجور کھلایا جا سکتا ہے، لیکن معتدل انداز سے مکمل طور پر کھلایا جائے۔ معزز حاضرین، اور ایک بات ہے، کھجور کو کنکڑی کے ساتھ ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ اس کا ایک فائدہ کیا؟ علماء لکھتے ہیں، اگر کوئی آدمی دبلا ہے، وہ موٹا ہونا چاہتا ہے تو کھجور کو ملا کر کنکڑی کے ساتھ کھا سکتا ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، 6 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا، 3 سال کے بعد میری رخصتی ہوئی، جب میری رخصتی ہونے لگی تو میری ماں نے مجھے کھجور دیا، کنکڑی بھی دیا، جب میں نے کھجور کو کنکڑی سے ملا کر استعمال کیا، الحمدللہ کافی اعتبار سے موٹی ہو گئی تھی۔ تو بہرحال شب زفاف میں یا اس سے پہلے بھی کھجور کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ اہم درس ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے تھے۔ پورا خلاصہ کلام یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مبارک چیزوں کا اور جن مبارک میووں کا اور پھل کا ذکر کیا، اس میں کھجور بھی ایک ہے، لہٰذا کھجور یہ گرم ہے، گرم علاقوں میں پیدا ہوتا ہے۔ رمضان کے اس مہینے میں سحری میں، افطار میں اور عید کے موقع پر ہم کھجور کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر اس میں گرمی ہے تو خربوزہ یا تربوز یا ککڑی کے ذریعے اس گرمی کو ٹالا جا سکتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے تعلق سے امت کو جو ہدایت دی نا، اس کو طب نبوی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے علاج کے جو بھی طریقے بتائے، اس طریقے علاج کو اپناؤ، اس کے اوپر پورا بھروسہ کرو، انشاءاللہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے، کھجور کے تعلق سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو اپنے ذہن میں رکھنے اور اللہ کے نبی کے طریقے کا جو طریقہ استعمال تھا اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔